الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ سورہ المعارج جو قرآن میں 29ویں پارے میں 70 نمبر پر ہے، وہ آج شروع کرنی ہے۔ میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بات گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے 30واں پارہ ختم کیا ہے اور اب ہم 29ویں میں ہیں، یہ صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کے اولین دور میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو صحابہ اور صحابیات ایمان لے آئے وہ کس قدر ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کر کے اور کتنے ایمان اور عمل میں پختہ ہو گئے۔ آج ہماری کم بختی دیکھیں کہ یہی صورتیں ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے۔ اور کمزور ایمان کا مومن آپ دیکھ لیں، آج دنیا بھر میں مومنوں کی تعداد بھی دیکھ لیں اور ایمان کی کمزوری کو بھی دیکھ لیں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیے، قرآن کا علم اور اس کے مطابق عمل کرنے پر۔ اگر نہ علم حاصل کریں گے، سمجھیں گے نہیں، نہ اس پر عمل کریں گے، تو ایمان کی مضبوطی کا یہ واحد طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ صحابہ اور صحابیات کا ایمان ان صورتوں کے بعد اتنا مضبوط ہو گیا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان صورتوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا جو نتیجہ صحابہ اور صحابیات کو ملا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ لوگوں کا سچے دل ایمان سے اس طرح آخرت پہ یقین نہیں رکھ رہے، ہماری ہاں، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں، آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، اور عقیدہ توحید سے پھر آپ کے فوراً اس کے بعد جتنی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں، ساری کی ساری انسان کے اندر آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور وہ کامل ایمان اس وقت ہوگا جب ہم صفات الہی کا ٹھیک علم قرآن سے حاصل کریں گے، صفات الہی کو سمجھیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ اور یہ جو آخرت کی آیات ہیں ساری جو میں پڑھ چکا ہوں آپ کے ساتھ، اب پڑھ رہے ہیں، آج بھی یہی صورت ہے، ذرا غور سے اسے دیکھیے اور سنیے کہ آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، اور ہمیں ان کو کس طرح سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور نصرت کے ساتھ بہت عمدہ ہو جائے گی۔ ورنہ اس طرح قرآن سے دوری جو ہے وہ انسان کی ذلت اور پستی کا سبب ہے۔ اب آئیے ہم سورت میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المعارج۔ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، سوالوں کو سمجھیے تاکہ جوابوں کو سمجھیے، تاکہ ہمیں بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ سال سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ عذاب کافروں سے دور نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کو، اللہ کے لائے ہوئے عذاب کو
جو منکرین پہ واقع ہوگا اس کو دور کر سکے۔ اب ذرا دو آیتوں پہ رک کر ہم سمجھتے ہیں ان کو۔ یہ جو عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو عذاب مانگ رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو واقعہ ہو کے رہے گا، اس سے کوئی مفر نہیں، اور کافر کو کافروں کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ یہاں یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں کافر؟ موت آئے تو موت آتے وقت ہی وہی ویسے ہی فرشتے آئیں گے جیسے انہوں نے کام کیے ہوں گے، تو پھر اس وقت پتا چل جائے گا کہ ہمارے پر عذاب آ گیا۔ نہیں، یہ بات جو ہے نا، یہ تو موت کے وقت انسان مرنے والے کی صورتحال اس کے اعمال اور افعال اور ایمان کے مطابق ہوگی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں یہ کافر۔ قرآن میں ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، بار بار انبیاء سے کہتے تھے یہ کافر، ہر نبی کو کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا یہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو؟ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہر کافر، ہر زمانے کے کافر، آج کے کافر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو تم روز روز ڈراتے ہو وہ کہاں ہے عذاب؟ ہمارے باپ دادا مر گئے، قبروں میں گل سڑ گئے، کہاں سے آئے گا؟ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، اس میں کئی آیتیں ہیں، اور ان سب آیتوں کے اندر یہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے رسولوں سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ کب عذاب آئے گا؟ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ آیت سورہ یونس کی آیت 48 ہے، لکھیں یونس 48۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت 38 میں پھر یہی کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انبیاء کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہاں سوال کی شکل میں سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ۔ پھر یہی بات سورہ نحل کی آیت نمبر 7 میں کہی گئی ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر یہی بات سورہ سبا کی آیت 29 میں کہی گئی۔ نحل کی کون سی بتائیے؟ ہاں جی، نحل کی میں نے آپ کو بتائی ہے، نہیں میں نے آپ کو بتائی ہے یونس کی 48، سنیں پہلے، یونس کی 48، انبیاء کی 38، اور نحل کی ساری نمل کی 7، نمل کی 7 ہے وہ، نحل نہیں نمل، سبا کی 29۔ پھر یہی بات آپ یاسین جو اکثر پڑھتے ہیں، یاسین کی آیت 48 میں کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور پھر یہی بات اگر آپ روز پڑھتے ہیں سورہ ملک تو اس کی آیت 25 میں ہے۔ یہ کتنی ساری، اسی لیے قرآن یہاں اس بات کو جو بار بار انہوں نے انبیاء کے سامنے دہرائی، جو میں نے حوالے آپ کو دے دیے ہیں، یہ سوال کرتے تھے انبیاء سے بھائی بتاؤ تو صحیح، یہ تم نے ہمیں آ کے روز دھمکیاں نعوذ باللہ دیتے ہو کہ ہم عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آئے گا کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا۔ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، کافروں کے لیے کوئی اس کو دور کرنے والا، دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی سوال ان دو آیات کے بارے میں؟ دیکھیں نا، یہ سب آیتیں اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کافروں کا اعتراض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یقین پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس حکم سے ہمارے اندر یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ عذاب واقع رہے گا۔ قرآن میں آپ دوسری جگہ پہ آیات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور اس کو کوئی ہٹانے والا، دور کرنے والا ہوگا ہی نہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی دو آیتیں۔ کوئی سوال اور؟ آپ ذرا اگلی آیت بڑے غور سے سنیے، یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ آیت نمبر 3، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ تعالی کی طرف سے
جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، یعنی اتنا بلند اور بالا تر ہے کہ ہم کیا لفظ کہتے ہیں؟ العلی کبیر، بہت ہی بلند اور برتر اور بہت ہی بڑا۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ملائکہ اور روح سے مراد یہاں جبرائیل امین ہے، اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اچھا، بلا ان دو آیات میں 3 اور 4 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں نا، ہمیں بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت اس مضمون پر ہے۔ جلدی بتائیں۔ یہ پڑھ کے سوال اپنے ذہن میں لے کے آئے نا تو پھر آپ کو بالکل بات کلیئر ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ان دونوں آیت میں کہ بہت بلند و برتر ہے وہ ہستی۔ وہاں دیکھیں نا، ہم بڑے محدود ذہن کے لوگ ہیں، ہماری پلاننگ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، اور دن بھی 12 گھنٹے کا اور رات 12 گھنٹے کی۔ اللہ رب العالمین کا پوری کائنات کا نظام، ان ساری کہکشاؤں، گلیکسیز، ہر چیز کا حساب، وہاں ٹائم کا یہ معیار نہیں ہے۔ وہاں ہمارے حساب سے جو ایک وہاں کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے منصوبے بے پناہ ہیں، اور فرشتوں کو وہاں پہنچنے تک 50,000 سال لگتے ہیں۔ اب یہ آیتیں متشابہات میں سے ہے، وہ آیتیں جن کو ہم یہاں پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی ایک مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ تم اپنے محدود پیمانوں سے اس اللہ کو نہ سمجھو۔ وہ اللہ تو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس کے پیمانے مختلف ہیں جو آپ کے محدود علم کے محدود پیمانے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق۔ کوئی سوال ان دو آیتوں کے بارے میں، 3 اور 4 کے بارے میں؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، بڑا ہی شائستہ قسم کا صبر۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ پہلی آیت میں بتا دیا کہ کافر جو ہیں یہ بار بار آپ سے کہتے ہیں تو یہ تو ہو کے رہے گا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کافروں کو جواب دے دیا گیا۔ دوسری آیت میں 3 اور 4 میں، 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر بھی کرو، اور صبر بھی بہت ہی عمدہ طریقے پر۔ صبرًا جمیلہ کی مثال قرآن میں کہاں پر ہے؟ سورہ یوسف میں۔ سورہ یوسف میں۔ ایکسیلنٹ۔ جب وہ بیٹے دھاندلی کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے آ کے جھوٹا بہانہ بناتے ہیں، تو حضرت اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل، میں تو یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام، جزاک اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل، میں اس اتنی بڑے عظیم حادثے پر ایک بہت ہی عمدہ قسم کا صبر کروں گا۔ تو اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہاں یہ کیوں حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر جمیل اختیار کیجیے؟ کیوں؟ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے نا بات، کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا حکم دے رہے ہیں، اور وہ بھی بالکل اوائل
زمانے میں جب آپ کو نبوت کے 2-3 سال ہوئے ہیں، اس میں کیوں حکم آ رہے ہیں بار بار صبر کے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس لیے کہ آخرت واقع ہو کر رہے گی، اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ نہیں خیر وہ سر یوسف علیہ السلام نے وہ اعلیٰ رتبہ پانا تھا۔ آپ سنیں، بات پہ سمجھا کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے بڑا مشکل کام ہے، وہی سے جو آپ کو احکامات دیے جا رہے ہیں، اس سے دنیا کو تبدیل کرنا اور لوگوں کو اللہ کے حکم پر لانا، شیطان کے راستوں سے، غلط راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لانا ایک بہت عظیم کام ہے، بہت بڑی آزمائش ہے آپ کی، لہٰذا آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر بھی صبر جمیل کرنا چاہیے۔ اس صبر جمیل کے بغیر یہ اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم ربانی پر تعمیل کو دیکھتے ہیں تو خود ہمارے اندر یہ ایک چیز پیدا کی ہے کہ دنیا بڑی مشکل ہے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے صبر درکار ہے، اور ہمیں صبر کا سہارا لینا ہوگا اور صبر کرنا ہوگا۔ یہ ہے پیغام یہاں بہت بڑا۔ اور اس وقت صحابہ اور صحابیات نے بھی سمجھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ بن کے دکھا دیا، اور اس صبر کے نتیجے میں انہوں نے عمل کر کے اور صبر کر کے وہ نتائج حاصل کیے جو آج تاریخ کسی اور قوم کے حوالے سے وہ مثال پیش نہیں ہو سکتی، نہ کر سکتی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب دیکھیں نا، جی ہم سر۔ قرآن پڑھتے ہیں، کاش ہم غور کریں، آپ یقین مانیں آپ کا بڑا شرح صدر ہوگا، آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں۔ سورہ، غور فرمائیں آپ، یہ جو سورہ مدثر ہے، بالکل ابتدائی زمانے میں ایک نبی میں نازل ہوئی ہے، نبوت کے پہلے سال۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کر کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے۔ یہ تمہیں جو مشکل ٹاسک دیا گیا ہے، یہ مشکل کام کرنے کے لیے صبر چاہیے، اور تم نے صبر اللہ کے لیے کرنا۔ ذرا غور کریں۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کہ صبر جو ہے، السلام علیکم، یہ آواز نہیں آ رہی مجھے بالکل بھی۔ یہ آپ کے باقی لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے جی سر۔ جی سر، جی سر آ رہی ہے۔ یہ آپ کے پرابلم ہے، آپ کے اس میں وائی فائی میں پرابلم ہے۔ جی سر ابھی آپ نے سورہ مدثر کی آیت پڑھی تھی؟ جی، سورہ مدثر کی آیت 7، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اچھا، اصل میں صبر کی بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں نا، سورہ مزمل دیکھیں، بالکل ابتدائی آیت ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں جو یہ بات بنا رہے ہیں نا کافر، اس پر صبر کیجئے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ کافر کیا باتیں بنا رہے تھے، جلدی بتائیں۔ سر وہ کبھی آپ کو کافر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، لیکن اور کبھی کہتے تھے کہ جو خود سے میڈم گھڑ لیا۔ میڈم بات سنیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ نبوت سے پہلے کہتے ہیں صادق اور امین ہے، یہ لقب دیا تھا نا۔ یوں ہی جی قرآن پڑھ کے سنانا شروع کیا، بعثت کے بعد سے جو حقائق بیان کیے قرآن کے، اس کے بعد آپ پہ یہ سارے الزام لگائے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو بات کو سمجھیے، ما یقولون، یہ جو کافر کہتے ہیں، جو آپ کو کبھی کاہن، کبھی آپ کو جادوگر، کبھی کیا کہتے ہیں، جھوٹا، نعوذ باللہ۔ قرآن کو جب تک سمجھیں گے نہیں، شرح صدر نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہاں آپ کو بھی ہمیں اور آپ کو یہی کرنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ مزمل میں، وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا،
بڑے خوبصورت طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے. جب یہ باتیں بنا رہے ہوں چپ کر کے الگ ہو جائیے, چھوڑ دیجیے ان کو اپنے حال پر, ممکن ہے کسی اور وقت سن لیں. یہ ہمارے لیے ہدایات ہے, ہمارے لیے تعلیمات ہے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. برائے مہربانی ان کو بڑے غور سے سمجھا کریں, پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. اچھا, صبر کی میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے, اب لکھوایا بھی ہے آپ کو, کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. سارے صبروں کو ہم 3 قسموں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعات. طاعات کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرنے میں صبر چاہیے. آپ دیکھ لیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے, ان سب کو بجا لانے کے لیے صبر درکار ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات. طاعت کی جمع ہے طاعات. اور بڑی پیاری بات, اس کو ڈٹ جانا, اس کو ڈٹنا کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر, حق پر ڈٹنے کی ایسی لاجواب مثالیں کہ اس کا کوئی آج بھی جواب نہیں ہے. یہ تو تھی پہلا صبر. دوسرا صبر ہے صبر عن المعاصی. معاصی میں گناہ کو کہتے ہیں, گناہوں پر صبر کرنا. آپ کہیں گناہ پر صبر کا کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کو, انسان کو اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, اور اس میں شدید مال کی محبت ہے, اس میں شدید خواہشات اور شہوات کی حد تک. تو مومن ان سے بچتا ہے اور اللہ کے حکم پہ چلتا ہے. اس بچنے کے لیے اس کو صبر چاہیے. تو صبر عن المعاصی. اور پھر تیسرا صبر جو باقی ہر قسم کی مصیبتیں ہیں, ایمان کی راہ اختیار کرنے میں ہوں, دنیاوی مصیبتیں, مشکلات ہوں, ان پر صبر کرنا صبر عن المصائب کہلاتا ہے. تو 3 ہوئے. پہلا ہے صبر علی الطاعات, دوسرا ہے صبر علی المعاصی, اور تیسرا ہے صبر علی المصائب. تو یہ سارے ہر قسم کے صبر کو کور کر جاتے ہیں. دیکھیے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے. ایمان کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 155, بھلا کیا ہے سورت, آیت کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہے وہ صبر جو قرآن نے اعلان کر دیا کہ بھئی ایمان لانے کے بعد آپ کو اس صبر کو کرنا ہی کرنا ہوگا. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت سے کامیابیاں اور کامرانیاں آئیں گی. آپ دیکھ لیں, یہی وہ صبر ہے جو مجاہدین افغانستان نے کیا. کامیابیاں ایسی کہ پوری دنیا حیران ہے. امریکہ کس طرح یہاں سے بھاگا ہے, یہ ان کے صبر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے جہاد و قتال کے حوالے سے کیا. صبر بہت ہی ضروری چیز ہے. سر یہی صبر فلسطینی کر رہے ہیں. یہی اتنی صبر اتنی اور دنیا حیران ہے کہ کون سا ظلم ہے جو یہودی نہیں کر رہے, اور کس قسم کا صبر ہے. لوگ ایمان لا رہے ہیں یورپ میں, افریقہ میں, ساری امریکہ میں, اس میں آپ کے یہ جو ہے, آپ ذرا دیکھیں یہ صبر کتنی قیمتی متاع ہے. اچھا, آپ ایک بات بتائیں, دیکھیں نا, ہم صرف پڑھیں نہیں, سمجھیں, سمجھ کے پھر اپنی زندگیوں میں اس صبر کی سب سے بڑی, صبر کے حصول کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کون سا عمل ہے جو میں اور آپ کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے؟
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہاں، یہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح معرفت حاصل ہو جائے، اس کے لیے کون سے اعمال ہیں؟ سر نماز، قرآن اور سنت سر۔ نہیں، اس قرآن و سنت کی بات ایسے دیکھیں، ایسی بات مت کریں جس کا معنی ڈھونڈنا مشکل ہو۔ ابھی ایک خاتون نے کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ 5 وقتہ نماز اگر آپ نے اقامت نماز پڑھی نہیں ہے، اقامت نماز کی ہے، میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ ظاہری اور باطنی جو آداب ہیں اس کو بجا لا کر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین، اور 5 وقت دعائیں مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سارا بیان کرتے ہیں اللہ کی صفات، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری توحید بیان کر دیتا ہے، خلاصہ بیان کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے۔ اگر وہ شعور کے ساتھ مانگتا ہے اور نماز کی پابندی اور نماز کی اقامت کا بندوبست کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ، اطمینان، سکون اور صبر سب کچھ آ جائے گا۔ یہ نماز اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ انسان اس نماز سے جو کچھ حاصل کر سکتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ نماز کے دوران زبان بھی، جسم بھی، اعضاء بھی، دل و دماغ سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ اقامت نماز کر رہے ہیں تو عادتاً پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر میں نماز پڑھ کے جا کے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں، نماز پڑھ کے اپنی نوکری میں ڈنڈی مارتا ہوں، تو یہ نماز کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کی فحاشی اور ہر قسم کی منکرات سے نماز روکتی ہے اگر وہ نماز اقامت نماز۔ سمجھیے اس بات کو پریکٹس کیجیے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آج ہمارے اندر نہیں ہیں، اور ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی جو ہیں وہ ہمارے سیرت و کردار اور ایمان کو وہ قوت اور وہ طاقت نہیں بخشتی کہ ہم میدان زندگی میں اس اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پابندی کریں۔ کوئی سوال اس آیت کے اوپر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر پہ کوئی سوال ہے؟ نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ بڑے غور سے سمجھیے اور ان چیزوں پر عمل ہم اپنا زندگی کا نصب العین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، سر صبر ویسے بڑے عزم و حوصلے اور یعنی ایمان کی پختگی سے آتا ہے، ورنہ ویسے نہیں آتا۔ بھائی ایمان اللہ پر جب یقین ہوگا کہ میرے اللہ کے ہاں تو کامیابی اسی میں ہے کہ میں اس کی راستے میں جو بھی کام کر رہا ہوں، اگر اطاعت کر رہا ہوں تو صبر کرنا پڑے گا، اگر میں نافرمانیوں سے بچ رہا ہوں تو مجھے صبر کرنا پڑے گا، جو اس کی طرف سے مصائب آئے ہیں ان مصائب پر میں صبر کروں گا، اور میں ادھر نماز کی پابندی کروں گا، قرآن کا علم حاصل کروں گا، اس پہ عمل کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا، تو انشاءاللہ میرا رب ان سب چیزوں کو آسان کر دے گا۔ میں نے آپ کو پوری ترتیب بتا دی ہے۔ جنرل بات کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں پوری طرح رہنمائی نہیں ملتی۔ اچھا، اب قرآن پڑھیں گے نا تو بات آگے آیت نمبر 6 دیکھیں۔ انہم یرونہ بعیدا، لوگ اسے دور سمجھتے ہیں۔ کس کو دور سمجھتے ہیں؟ قیامت کو۔ قیامت کو۔ قیامت کو ایکسیلنٹ۔ سر۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ قیامت بڑی قریب ہے اور اس دن میں نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ذرا اس قیامت کا تصور لائیے کہ جب یہ برپا ہوگی تو کیا ہنگامہ آرائی ہوگی، کائنات میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، نیچے آ رہا ہے۔ ان لوگوں کو بالکل یقین تھا قرآن کی ان باتوں پر، آج ہمیں یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ثواب مشروط ہے، یاد رکھیں، صرف پڑھنے سے نہیں، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے سے۔
इन्नहुम यराउनहु बईदा, ये लोग इस क़यामत को दूर समझते हैं। व नराहु करीबा, और हम उसे करीब देख रहे हैं। हमसे मुराद क्या है? अहले ईमान। अहले ईमान भी कौन? सहाबा और साबियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत कितनी करीब है भला, जल्दी बताएं। اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. नहीं, इससे भी ज्यादा करीब है, इससे भी ज्यादा करीब है। वो क्या बात? जैसे जैसे सर हमारी जब मौत मौत आ गई तो वो क्यामत ही है। एग्जैक्टली, ये हुई ना बात। मौत आएगी तो आपके साथ वही हिसाब होगा, हिसाब व किताब होगा जो आपने दुनिया में ईमान और अमल साले किया है। तो इतनी करीब है कि इधर मौत आई और आपके सामने क़यामत के सारे मनाजर खुल गए। बरज़ख पूरे का पूरा आपको रोज दिखाया जाता है कि ये है आपका क़यामत के अंदर ठिकाना। यही तो सहाबा और साबियात को यकीन था कि उनकी जिंदगियां इसी खौफ की वजह से बुराई से बचती थे वो लोग, और नेकी में सबकत करते थे। हमारा न वो ईमान है न वो यकीन है, और आज हम दुनिया में क्या नहीं बुराइयां कर रहे। अपने मुल्क को देख लीजिए, जजेस को देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट को देख लीजिए। इतनी घटिया हरकतें कि अल्लाह के दीन को इस तरह पसे पुष्ट तो काफर भी नहीं डालेंगे जो हम कर रहे हैं। सोचें कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। और वह नराहो करीबा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि हम उसको बड़ा करीब देख रहे हैं। तो अहले ईमान हर अमल करते वक्त इस क़यामत को बिल्कुल पेश नज़र रखते हैं। हमारे मामलात बहुत कुरान से हटे हुए हैं। कोई सवाल आयत नंबर 6 और 7 के बारे में? शाबाश, कोई बिल्कुल पूछिए जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं। मुझे अगर मालूम हो तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, कुरान और सुन्नत से जवाब दूंगा। आगे चलते हैं। अब पहले तो मैं इस पढ़ के तर्जुमा कर रहा हूँ और फिर आपसे सवाल आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तकूनुस्समाउ कल मुहल। क़यामत का रोज कैसा होगा? जिस रोज आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। ये दो आयतें पहले रुक जाते हैं। ये बना क्या बयान हुआ है यहाँ पर इन दो आयतों में? यौम तकूनुस्समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल अहन। क़यामत में आसमान का और जमीन का अंजाम क्या होगा? अल्लाह अकबर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क़यामत की सख्ती की इंतहा देखें। ये आसमान जो इतना खूबसूरत, सितारे सजे हुए, आप देखते हैं रात को खुश हो जाते हैं। ये किस तरह तब्दील अल्लाह ताला फरमा देंगे, क्या हौलनाक मनाजर होंगे। ये आसमान पिघले हुए तांबे की तरह होगा। तो आसमान की कैफियत का बयान है यहाँ पर कि इस देखो ये आसमान किस तरह जो है वो तब्दील हो जाएगा, और तुम देखोगे कि यही आसमान जो इतना खूबसूरत है उसका क्या हाल और क्या हशर हो गया है। अच्छा, आप सर ये सोच के कितना खौफ आता है ना कि उस दिन होगा। सब कुछ देखें अल्लाह ने क्या क्या बयान किया है ना, क्या हशर होगा उस दिन। आदमी का सोच के ही दिल जो है डर जाता है ना। हाँ, लेकिन कुरान से ताल्लुक हो तो हो ना। आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस कुरान से सबक लेते हैं, और हर साहिब ईमान का फर्ज है ये। सिर्फ यही नहीं, दूसरी जगह फरमाया सूरह अल हाका में लिखें आसमान के हालात क्या होंगे।
یہ تو آپ نے پڑھا معارج میں، الحاقہ کی 16 میں، الحاقہ کی صورت آیت نمبر 16 میں فرمایا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ یہ ہیں تبدیلیاں لمحہ بلمحہ۔ سورہ تکویر کی آیت 11 میں فرمایا والسماء کشطت، اور جب آسمان سے پردہ ہٹا دیا جائے گا یعنی اس کی کھال کھینچ دی جائے گی۔ پھر اسی آسمان کے بارے میں سورہ فرقان کی پہلے سورہ انفطار کی آیت 1 میں فرمایا، سورہ انفطار آیت 1 اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ فرقان کی آیت 25 میں فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ کیا ہولناک منظر ہے، دیکھیں آپ۔ سر فرقان کی آیت نمبر کیا ہے؟ 25۔ یہ ساری آیتیں آپ لکھا کریں اور پھر ان کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری مجموعی صورتحال مختلف مراحل پہ کیا ہوگی آسمان کی، وہ سب ان صورتوں میں، ان آیات میں بیان ہوئی ہے۔ جی سر لکھتے ہیں اور پڑھنے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اچھا، یہ تو آپ سوچیں ایک پہاڑوں کا حال ہوگا۔ قرآن نے دوسری جگہ جنگلی جانور جو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک شیر یا چیتا، وہ پھاڑ کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے خرگوش یا لومڑی کو۔ قیامت کے دن ایسی سختی ہوگی کہ یہ جانور بھی سارے اکٹھے ہوں گے اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگی کہ میں یہ شکار میرے پہ ساتھ کھڑا ہے۔ اس قدر وہاں ہولناکی ہوگی آخرت کی۔ اچھا، یہ تو حال تھا نا پہاڑوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 جو معارج کی ہم نے پڑھی ہے، وہ تکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو ہیں وہ رنگین اون جیسے ہو جائیں گے۔ اتنے بھاری بھرکم پہاڑ، آپ کو ہمالیہ کو تو چھوڑیں، اسی کو دیکھ لیں اپنے، یہ جو آپ کے برابر میں پہاڑ ہے اسلام آباد کے بعد، کتنا بھاری بھرکم ہے۔ جہنم میں ساری قیامت جب برپا ہوگی، یہ اس مرحلے کا ذکر ہے کہ یہ پہاڑ اون بن کے اڑیں گے اور رنگ برنگی اون ہوگی۔ جیسا رنگ ہوگا پہاڑ کا، سٹریکس ہوتی ہیں نا اس میں، کبھی سخت سرخ ہوتی ہیں کبھی کالی ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کی اون اڑی ہو رہی ہوگی۔ اب سوچیں کہ جب یہ پہاڑ اس طرح، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں سیرت الجبال، پہاڑ چلائے جائیں گے، تو آپ کا اور میرا حال کیا ہوگا، ذرا سوچیں۔ اچھا، یہ جو آیت 9 ہے اس کے بارے میں آیات لکھ لیں پہلے، تاکہ آپ ساری لکھ لیں، میں پھر آپ کو 2-3 آیت پڑھ کے سناؤں گا۔ پہاڑوں کا حال جو ہے وہ سورہ کہف کی آیت 47 میں بیان ہوا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت 105 میں بیان ہوا ہے، سورہ طور کی آیت 10 میں بیان ہوا ہے، سورہ سورہ نور ہے سر، جی سورہ نور، سورہ طور، توئیں واؤ رے، طور طور 52 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 10، سورہ الحاقہ 14 نمبر، سورہ مزمل بھی 14 نمبر، سورہ مرسلات کی 10 نمبر، اور سورہ القاریہ کی 5 نمبر آیت۔ آپ غور کریں کہ کس قدر وہ ہولناک منظر ہوگا جب یہ پہاڑ، میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ رہا ہوں سورہ قاریہ کی آیت نمبر 5، تکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ
رنگ برنگ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. بالکل وہی جو سورہ آیت نمبر 9 المارج کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر مرسلات کی 10 نمبر پر رہا ہوں. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ دھنکے ڈالے جائیں گے. سر یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور ہاں وہ کوئی میرا خراٹے لے رہے ہیں. جی ذرا خراٹے نظر. اللہ اکبر. قرآن سنتے وقت آپ کو نیند آ جائے یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا اب الحاقہ کی 14 پڑھ کے پھر باقی آپ خود پڑھیں گے. وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَدَكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ ہے مختلف مراحل کہ زمین اور آسمان کا اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. اگر آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے حقائق جو 100% ٹھیک ہیں ہو کے رہیں گے، اور ہمیں اگر ان سے گزرنا ہے تو پھر آج ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اچھا اب آ جائیے. یہ تو ہمیں بات پتہ چل گئی کہ آسمانوں کا کیا حال ہوگا اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. اب یہیں پر دیکھیں کہ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. یعنی یہ اس دن کی نفسا نفسی کا عالم ہے. جگری دوست کا لفظ کیوں استعمال کیا بھلا؟ بتائیں جلدی سے. دیکھیں نا، آپ غور کیا کریں، قرآن میں بڑی ڈیپتھ ہے. دنیا میں جو جگری دوست ہوتا ہے اس کے لیے انسان جان بھی لڑا دیتا ہے. اس کی تکلیف میں ہر طرح کا کام آنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے. لیکن وہ لمحہ ایسا ہوگا کہ جگری دوست کو بھول جائے گا. آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ واقعہ اوجڑی کیمپ کا یہاں اسلام آباد میں دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عورتیں اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے گھروں سے باہر بھاگ گئی. ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ماں جتنی محبت بچے کو، ماں کسی حال میں بچے کو نہیں چھوڑتی. لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اتنی خوفزدہ ہوگا انسان کہ دوسرے کی خبر بھی نہیں ہوگی. اب میں اور آپ آج اس سے غافل ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے نا ذرا. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو بڑی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو کے رہیں گے. جب مجھے اس سے گزرنا ہے تو آج مجھے تیاری کرنی چاہیے. مومن پرسکون ہوگا کیونکہ اس نے ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرمائیں گے. یہ تو حال ہوگا نفسا نفسی کا. ذرا غور کریں. اور آیت نمبر 11 میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یبصرونہم. اللہ تعالیٰ پتہ کتنا یقینی ہے. یہ تم دیکھ رہے ہوگے، یہ سب واقعات ایسے ہوں گے جو تم ضرور بے ضرور دیکھو گے. اتنے حقائق ایسے ہیں کہ جو وقوع پذیر ہو کے رہیں گے. یبصرونہم، تم ان کو دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلۃ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ اکبر. یہ میں نے آپ کے سامنے آیت 11 تا آیت 14 پڑھی ہے. ذرا اس منظر نامے کو تو دیکھیں. یبصرونہم، تم وہ دیکھ رہے ہوں گے
यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह। सर जी ये तर्जुमा इसका ये नहीं है वो दिखाए जा रहे होंगे, ये वो है ना जो बस सरू ना हूँ। बिल्कुल, अगर उसको आप समझ, वो लफ्ज़ी तर्जुमा बिल्कुल आपका ठीक कर रहे हैं, लेकिन दिखाए जा रहे होंगे या वो देखेंगे, यानी ज़रूर देखेंगे। क्या देखेंगे? मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को फिदिये में दे दे। अल्लाह अकबर। सोचें सोचें जरा, किसको फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा ले? औलाद को, जिसको वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको फिदिये में दे। ऐसा सख्त वक्त होगा, हौलनाक और खौफनाक मराहिल होंगे कि वहां इंसान चाहेगा कि मेरी जान छूट जाए, भले से मुझे औलाद को देना पड़े। वह साहिबत ही, और अपनी बीवियों को। कोई शख्स ये चाहेगा दुनिया में? वह अखी है, अपने भाई को। अच्छा, ये बीवी और भाई का जिक्र क्यों किया भला? बीवी इज्जत के सिंबल होती है, और भाई पुष्पनाही करता है। भाइयों पे बड़ा फख्र होता है आपको। ये दुनिया में वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा उसमें पहलू है, उन्हीं को वहां अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम भाई बच्चों को फदिये में दोगे, बीवी को छोड़ फदिये में देने के तैयार हो जाओगे, भाई को जो दुनिया में तुम्हें सबसे अजीज था उसको दे के अपनी जान छुड़ाना चाहोगे। कभी सोचें तो सही कि हमने इन मराहिल से गुजरना है। हम आज तैयारी कर लें, हमें इस बात की नौबत ही ना आए। हम भी, हमारी बीवियां भी, हमारे भाई भी, सब के सब उस मरहले में अल्लाह के बंदे हों और अल्लाह उनको अपनी ताईद और नुसरत और अपनी खास रहमत से पास कर दे। अच्छा, वह फसीलतल्लती तुवी है, और अपने करीब तरीन खानदान को जो उसे पनाह देने वाला है। अब सबसे बड़ी प्रोटेक्शन उसकी क्या थी? बीवी भाई के बाद खानदान। देखें, एक एक चीज अल्लाह गिन के बता रहे हैं कि वो खानदान तक को चाहेगा कि वो फिदिये में दे दे और अपनी जान छुड़ा ले। और आखिर में तो अल्लाह ने कमाल कर दिया, वफिल अर्द व मन फिल अर्द जमीया, जो कुछ जमीन में है वो दे दे फिदिये में और अपनी जान छुड़ा ले। सुम्म युनजी है, और फिर वो निजात पा जाए। तो उस निजात के लिए आज मुझे और आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्लाह ने तो दुनिया में भेज के, कुरान भेज के, रसूल मबूस फरमा के, और हमारे दिल के अंदर बचपन में अल्लाह ने नेकी और बदी की पहचान रख के, और हमसे ऐद अलस लेकर अब हम दुनिया में उस ट्रायल पे हैं। अगर उस ट्रायल और आजमाइश में अगर हम कामयाब ना निकले तो ये सारे मनाजर आपके सामने हैं। आप जरा सुनिए, इस पे अगर आप दूसरी आयत देखना चाहें ना, वो भी बड़ी मजे की, बड़ी सबक आमोज है। काश मैं और आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह पे फरमाते हैं कि आप सुने बड़े गौर से, ये जो आयत 10 सनफ वला युसअलु हमीमन हमीमा, इसके बारे में आयत लिखें ताकि आप पढ़ सकें। ज़ुखरफ की आयत 67, ज़ुखरफ की 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिए, वला, हाँ, अला, खबरदार, बी वेयर, खिलाउ खिलाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुफ इल्लल मुत्तकीन। तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे।
متقین ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ متقین کون ہے؟ جنہوں نے زندگی تقوی کیا ہے؟ نیکی کو ہر حال میں کیا، برائی کو بالکل چھوڑ دیا، یہ ہے متقی۔ جس نے زندگی اس طرح گزاری وہ ایک دوسرے کو وہاں سپورٹ کریں گے، دوستی کا حق ادا کریں گے۔ لیکن جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے رہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دنیا کے دوست جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی نہیں کی وہ دنیا میں اپنے دوست اور ایک دوسرے کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، وہاں وہ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے۔ ذرا سوچ سمجھ کے دوستیاں کیجئے، تاکہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین۔ اچھا، اب ذرا آ جائیے، یہ جو آیت 11 تا 14 ہم نے پڑھی ہے اور جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں انسان کتنا بے بسی کے عالم میں اولاد کو فدیے میں دینے کے تیار ہو جائے گا، بیوی کو، بھائی کو، دنیا کی ہر چیز کو۔ بالکل یہی حال چیز دوسری جگہ قرآن میں، سورہ مائدہ کی آیت لکھیں 36، سورہ مائدہ آیت 36 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ جو آپ اپنے ذہن سے ایک بات نکال دیجئے، ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو رام لال ہے، کافر تو جو مسٹر فلاں ہے وہ ہے۔ بھائی ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہے، وہ ایک قسم کا کفر کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وَلَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، چاہے ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کے برابر ہو، وَمِثْلَ مَعَهُ، یا اس کے جتنا اور بھی ہو، لِيَفْتَدُوا، اور پھر وہ اس کو فدیہ دے کر، من عذاب علیم، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب کے بارے میں وہ دے کے چھڑائیں، ما یقبل منہم، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ذرا سوچیں، پہلے تو بندے کے پاس ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ناممکنات میں سے اس کے پاس ہو، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے پاس ہو، اس کے برابر بھی ہو، پھر اتنی بڑی اماؤنٹ پہ دے کر وہ نہیں چھڑا سکتا اللہ سے۔ تو دنیا میں مومنانہ زندگی گزارے، تقوی کی روش پر قائم رہ کے گزارے۔ اور پھر لکھیں سورہ عبس کی آیت 34 تا 37 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ عبس آیت 34 تا 37، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اپنی بیوی سے، و بنیہ، اپنے بیٹوں سے، لکل امر منہم یومئذ شان یغنی، اس دن ہر شخص پر ایسا وقت آپ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ یہ ہے نفسا نفسی کا عالم، اور سوچ لیں گزرنا ہے، آج ہم تیاری کر لیں۔ یہ تھی تشریح آیت 11 تا 14 میں نے دو قرآنی آیات لکھوائی ہیں، ایک سورہ مائدہ کی آیت 36 اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ عبس کی 34 تا 37۔ یہ تھا آیت 8 سے لے کر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت 18، سوری ہاں آیت 18 نہیں آیت آیت 15 تک یہ 14 تک پڑھی ہے سر۔ 14 تک۔ یہ جی ہے احوال قیامت اور جہنم کی ہولناکی کا بیان۔ اب آپ نے سارا سن لیا، دیگر قرآن کے مقامات پر جو آیتیں اس کے بارے میں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اب آگے آ رہا ہے قیامت کا ایک اور منظر، وہ میں انشاءاللہ آیت 15 سے کل بیان کروں گا۔
کوئی سوال کوئی کامنٹس جو اب تک ہم نے پڑھا ہے یا کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ آپ ضرور بتائیں۔ قیامت کے دن انسان بالکل خود غرض ہو جائے گا، ایسا ویسا خود غرض ہو جائے گا، اس عذاب کو دیکھ کے، اس جہنم کو دیکھ کے اس سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں کیسے کیسے جتن کرے گا، اور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول صرف آج اس کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی وہاں پہ، پوری دولت اس کے مطابق اور اتنی اور دولت کچھ بھی دے کے جان نہیں چھڑا سکے، نہ بھائی بیوی بیٹا بچے ماں باپ، ساری آپ کے سامنے آیات آ گئی ہیں۔ آج سمجھ لے، آج قرآن پہ آ جائے، آج اللہ کے دین پر ایمان اور عمل صالح کی دولت لے لے تاکہ وہاں بچ سکے۔ یہ ہے پیغام قرآن کا۔ کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ دیکھیں لوگ دنیا والے کیسا غرور کرتے ہیں اپنی دولت پہ، اپنی اولاد پہ، ان کو تو اللہ گولی نے ماریں، کیا ان حکم کو گولی ماریں۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں، وہ اگر نہیں سر کریں گے تو وہ ان سب کچھ کو دیکھ لیں گے۔ یہ جی اللہ سر جو بیان دیکھیے فرما رہے ہیں یہ برحق ہے۔ جی کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا وہاں پہ، کچھ بھی نہیں۔ آج ہم اس بات کو کیوں نہ سمجھ کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمت توفیق دے ہم لوگوں کو آمین سب کو۔ آمین، جزاک اللہ۔ سر ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم خود بچیں، اور جن سے ہمیں پیار ہے ہم انہیں انہوں کو بچیے بچائیں۔ تو جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کو سمجھانے میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو مجھے بتائیں، تاکہ ہم دیکھیں نا، میں نے احادیث آج نہیں لایا، قرآن آپ کے سامنے وہ ساری ریلیونٹ آیات رکھ دی ہیں، حوالے لکھوا دیے ہیں، آپ مہربانی کر کے پڑھا کریں تاکہ ہمیں خود یقین ہو جائے اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن کے مطابق سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ بے شک سر۔